السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے نظم حمد کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اور ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 کل پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم نظم حمد کا شعر نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 3: کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرا لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس کے الفاظ کی میننگ: سراہنا تعریف کرنا، سراہا تعریف کی، خدا نے چاہنا، چاہنا بہتر سمجھنا، اختیار بشر انسانی اختیار، پہرے لگانا پابندی لگانا۔ یہ اس کی نثر اور مفہوم اور تشریح دیکھیں۔ شاعر کا نام مظفر فارسی، نظم کا نام حمد۔ انسان کی سوچوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جس نے انسان کے اختیارات کو محدود کر رکھا ہے وہی خدا ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیں۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیارات پر پہرے لگا رکھے ہیں اور انسان کے اختیارات محدود ہیں۔ شعر نمبر 3 کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی تمنا کریں اور اس کو پانے کے متعلق سوچیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زندگی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آپ کا شعر نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ شعر نمبر 4 دیکھیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سماعتیں سننے کی قوت، نیتیں ارادے، خانہ لاشعور ذہنی گوشہ، جگمگانا روشن ہونا۔ اس کا شاعر کا نام مظفر فارسی، نظم کا نام حمد۔ اس کی نثر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ دل کے ارادے بھی جانتا ہے اور ذہنی گوشوں میں چمک رہا ہے وہی خدا ہے۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہر قول کو سن رہا ہے۔ وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں میں پوشیدہ باتیں اور رازوں سے مکمل واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے ذہنی گوشوں میں روشن ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصارت رکھتا ہے اور ہمارے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، وہ سماعت رکھتا ہے اور ہماری دعائیں اور سرگوشیاں سن رہا ہے، وہ اپنے کمال علم سے ہماری نیتوں کو جان لیتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ بیٹا آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ جو ہے وہ لکھ لینا ہے اچھے طریقے سے اور اپنا کام جو ہے وہ مکمل کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔